قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الرحمن کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ وقال عز وجل فی سورۃ اللہب سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن میں سے اور سورۃ اللہب میں سے دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس میں آج ایک اہم لفظ جس پہ ہم تفصیل سے اپنے پہلے ایک لیکچر میں بات کر چکے ہیں، ذو والا، اس کے حوالے سے ہماری ایکسرسائز جو ہے وہ مشتمل ہے اس لفظ پر اور اس کے ایک مؤنث لفظ پر۔ اور یہ جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں بھی سورۃ الرحمن میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل من علیہا فان، کل من علیہا، جو کچھ اس زمین پر ہے، فانن، وہ فنا ہونے والا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی کیا رہے گا؟ باقی تیرے رب کی ذات رہے گی، یعنی وجہ ربی کا، اور وجہ کی پھر صفت آئی ہے ذو الجلال والاکرام۔ اس میں وجہ ربی کا، اس کنسٹرکشن کو ذرا اگر آپ سامنے رکھیں تو وجہ ربی کا ایک مضاف مضاف الیہ پیچیدہ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے، اور وجہ کا لفظ جو ہے وہ معرفہ ہے، اس لیے کہ مضاف الی المعرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آگے پھر وجہ ربی کا اس کی جو صفت آ رہی ہے وہ بھی آپ دیکھیں ذو الجلال والاکرام آئی ہے، یعنی ذو الجلال، ذو مضاف ہو کر آتا ہے اور مضاف کے بعد جو مضاف الیہ ہے اسے نوٹ کریں وہ بھی الف لام کے ساتھ آیا ہے، ذو الجلال، اس لیے کہ پیچھے معرفہ ہے، یعنی موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے، تو اس لیے ذو الجلال والاکرام استعمال ہوا ہے، معرفہ استعمال ہوا ہے۔ جبکہ سورۃ اللہب کی آیت میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سیصلیٰ نارن، وہ داخل ہوگا، وہ بھuنے گا ایسی آگ میں، نارن نکرہ، اور اس کے بعد نارن ذات لہبن، ایسی آگ جو شعلوں والی ہوگی، یعنی نارن اس کو موصوف بنایا، اور جو صفت آئی ہے نارن نکرہ، تو جو صفت ہے وہ بھی نکرہ، اور اس کا نکرہ ہونا کہاں سے پتہ چلے گا؟ ذات لہبن، یعنی لہب کو نکرہ لایا گیا، ذو کی مؤنث ذاتو مضاف، اور جو مضاف الیہ وہ نکرہ لایا گیا، ذات لہبن۔ یعنی پوائنٹ بتانا مقصود یہ ہے، اسی پر آپ کی پوری ایکسرسائز جو ہے بیس کرے گی کہ ذو جو ہے، پہلی بات یہ کہ آپ کا مضاف ہو کر آتا ہے، وہ مضاف ہے، اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا۔ اب یہ ذو مضاف اور اس کا مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر کچھ نہ کچھ بن رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر سمپل جملہ اسمیہ میں ذو استعمال ہو رہا ہے، مثلا میں کہتا ہوں کہ زید مال والا ہے، تو اب مال والا خبر کے طور پہ آ رہا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے تو ہم کہیں گے زید ذو مال، یعنی ہم ذو کے بعد جو مضاف ہے اسے نکرہ رکھ رہے ہیں کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔
اسی طرح اگر ذو مضاف اور اس کا مضاف الیہ صفت بن کر آ رہا ہے تو اگر موصوف معرفہ ہے تو ذو کے مضاف الیہ کو بھی الف لام والا لانا ہے، اور اگر موصوف نکرہ ہے تو ذو کے مضاف الیہ جو ہے وہ بھی نکرہ آئے گا، جو کہ ان دونوں قرآن مجید کی آیات سے آپ کے سامنے نقطہ آ گیا ہے۔ بالکل، تو یہی چیز اب آپ نے اس ایکسرسائز میں جو ہے وہ دیکھنی ہے۔ اس کے حوالے سے ہماری تمرین جو 67 ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلے عبارت ہے ادخل، تو داخل کر، الف لام داخل کر، اور کون سا ہے؟ التعریفی، یعنی الف لام تعریف والا۔ کس پہ داخل کرنا ہے؟ علی الکلمات التی تحتہا خط، ان کلمات پر جن کے نیچے خط ہے، لائن لگی ہوئی ہے، عند اللزومی، جہاں پر لازم ہے۔ اب لازم کہاں پر ہے یہ پتہ چلے گا، آپ نے دیکھنا ہے۔ پہلے اقرأ المثالین الآتیین، پہلے دو مثالوں پر ہم غور کرتے ہیں۔ پہلی مثال ہے عندی کتاب ذو غلاف احمرہ، اور دوسری ایگزامپل ہے این الکتاب ذو الغلاف الاحمر۔ یہ دونوں ایگزامپلز میں آپ کے سامنے بورڈ پہ رکھتا ہوں تاکہ وہاں پر آپ مین کنسیپٹ لے کر اس ایکسرسائز کی طرف آئیں، پھر تاکہ آپ کو اس ایکسرسائز کو کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ عندی کتاب، سمپل ایک جملہ ذرا سامنے رکھیں، عندی کتاب، جملہ اسمیہ، فعل اس میں نہیں ہے، فعل سے شروع نہیں ہو رہا، فعل ہے بھی نہیں، جملہ اسمیہ ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جار مجرور سے یا ظرف سے جب بھی کوئی جملہ شروع ہو رہا ہو تو جار مجرور یا ظرف کبھی مبتدا نہیں بنتے، ذہن میں رکھیے گا، وہ خبر بن کر آتے ہیں اور ایسے میں خبر مقدم ہوتے ہیں۔ تو یہ عندی ظرف اور مضاف الیہ خبر مقدم، اور کتابن جو ہے مبتدا مؤخر۔ ترجمہ کریں گے عندی کتابن، میرے پاس ایک کتاب ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے۔ اب یہ جو مبتدا ہے کتاب، اس کی آگے صفت آ رہی ہے، کیسی کتاب ہے؟ ذو، اب یہ موصوف ہے ہمارا، تو ذو جو میں پوائنٹ بتا چکا ہوں، ذو مضاف اور اس کا جو مضاف الیہ وہ بھی نکرہ لائیں گے۔ ذو غلافن، کور والی، ٹھیک ہے، کور والی، اور پھر اس غلاف کی آگے صفت آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ وہ کیا آ رہی ہے؟ احمرہ، سرخ کور والی۔ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی غلاف کی صفت کر لینا، غلاف آپ کا اگر اس کا انالیسس کریں گے تو غلاف جو ہے یہ آپ کا موصوف ہو گیا، اور احمر جو ہے اس کی صفت ہوگی۔ ابھی موصوف اور صفت مل کر یہ بن گیا مضاف الیہ، اور ذو آپ کا مضاف۔ اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ بن گیا کتاب کے لیے صفت، اور کتاب جو ہے یہ موصوف بنا، اور موصوف اور صفت مل کر یہ بن گیا مبتدا مؤخر۔ اور عندی جو ہے جیسے اس کا ہم نے انالیسس کیا، یہ آپ کا ظرف پلس یا متکلم مضاف الیہ، یہ دونوں مل کے بن گیا آپ کی خبر مقدم۔ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر کیا بنا جی؟ جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ اسے جملہ اسمیہ ظرفیہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظرف سے شروع ہو رہا ہے یہ، اس حوالے سے۔ اچھا، اب پوائنٹ آپ کے سامنے کلیئر ہو جانا چاہیے۔ نکرہ کے بعد ذہن میں رکھیے کہ نکرہ ہے نا، تو ہم اس کا ترجمہ ایسی کے ساتھ کریں گے۔ ذرا میرے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو سرخ غلاف والی ہے،
میرے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو سرخ کور والی ہے، میرے پاس ایک سرخ کور والی کتاب ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ تو یہاں پر یہ پوائنٹ آپ کے سامنے آ گیا. اب دوسرا جملہ لکھوں گا تو بات انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کلیئر ہو جائے گی. دوسرا جملہ ہے آپ کے پاس این الکتاب. اب این الکتاب یہ بھی آپ کا ایک جملہ اسمی ہے. اینا کیا ہے اور الکتابو کیا ہے؟ جملہ اسمیہ میں. جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. اس میں مبتدا کیا ہے؟ الکتابو. ٹھیک ہے. اور اینا خبر مقدم ہے، اس لیے کہ اینا حالانکہ اس میں استفہام ہے، اس میں استفہام ہے، لیکن اس میں چونکہ ظرف کا مفہوم پایا جاتا ہے اس لیے ہم اسے خبر مقدم کہہ رہے ہیں. یہ خبر مقدم ہو گئی، الکتابو مبتدا مؤخر ہو گیا. این الکتابو کتاب کہاں ہے؟ اب آگے الکتاب کی صفت آ رہی ہے. اب یہ معرفہ ہے، لہذا ذو کے بعد جو مضاف الیہ ہوگا وہ معرفہ ہوگا. ذل غلافی، کور والی، کور والی. اور پھر اس غلاف کی صفت ظاہر بات ہے وہ بھی غلاف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی. الاحمری. اور یہاں پر پھر ایک پوائنٹ آپ کے سامنے آئے گا کہ احمر جو ہے وہ ایک غیر منصب اسم ہے، اور غیر منصب اسم یہاں بھی حالت جر میں تھا لیکن اس میں زیر نہیں آئی. ٹھیک ہے. لیکن غیر منصب اسم پر جب الف لام داخل ہو جاتا ہے تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت ساری گرامر جو ہے وہاں یہاں پر اکٹھی ہوگی. یعنی کہنے کو ڈاکٹر صاحب نے تو ایک جملہ لکھ دیا لیکن بہت کچھ ہمیں اس میں جو ہے وہ دیکھنا پڑا کہ این الکتاب ذو الغلاف الاحمری. یعنی جس کی صفت بن کر آ رہا ہے نا ذو اپنے مضاف الیہ کے ساتھ، اگر وہ موصوف معرفہ ہے تو ذو کا مضاف الیہ بھی آپ الف لام کے ساتھ استعمال کریں گے، اور اگر وہ موصوف نکرہ ہے تو ذو کا جو مضاف الیہ ہے وہ آپ نے نکرہ لانا ہے. یہ پوائنٹ ہے اصل میں. اس کو بیس کرتے ہیں انشاءاللہ اب آپ ایکسرسائز کریں گے تو بڑی جلدی اسے سمجھ لیں گے. فوری طور پہ آپ کی نظر موصوف پہ پڑے گی اور آپ فیصلہ کریں گے کہ ذو کے بعد میں نے الف لام لانا ہے یا نہیں لانا، کیونکہ سوال ہی یہی ہے کہ ادخل الف لام. آپ نے الف لام داخل کرنا ہے جہاں ضروری ہے. اب کہاں ضروری ہے وہ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ وہ ضروری کہاں پر ہے. تو اب ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں، انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی. جی پہلا جملہ ہے صحیح صاحب. لمن ذاک البیت، وہ گھر کس کا ہے؟ ذو اور اس کے بعد پھر باب اور اخذر لکھا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر ذو کے بعد ہم نے باب پر الف لام داخل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ البیت کی صفت ہے، البیت معرفہ ہے، لہذا ذل باب الاخضری. کلیئر ہوگا نا؟ دونوں پہ الف لام داخل ہو جائے گا. یعنی انہوں نے کہا کہ جس کے نیچے لائن لگی ہے اس پر آپ نے الف لام داخل کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے دونوں پہ ہی داخل ہوگا. جی دوسرا جملہ من ذالک الفتح. جی 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 دونوں پر الف لام داخل ہوگا. ذن نظارت الصغیرتی. نظارہ اینک، نظارہ اینک گلاسز چشمہ. وہ نوجوان جو چھوٹی اینک والا ہے کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. جی شاہ صاحب تیسرے جملے میں بتائیں الف لام داخل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ذالک الرجل ذو الحکیبۃ الجمیلۃ طبیب مشہور. یعنی یہاں تک ذو الحکیبۃ الجمیلۃ یہ سارا آپ کا جو مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ آدمی جو خوبصورت بیگ والا ہے، طبیب مشہور، ایک مشہور ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہو گیا. جی گلزار صاحب. ماشاء اللہ. من ذالک الولد ذو القمیص الاحمر. جی شبیر صاحب. ذالک الفتح جی شین بھی آپ کا شمسی حرف ہے اور تا بھی شمسی حرف ہے، لہٰذا الف لام کے داخل ہونے کے بعد دونوں جگہ پر لام نہیں پڑھا جائے گا. تو آپ اس کو ایسے پڑھیں گے ذو الشعر الطویل. وہ نوجوان
جو ہم کہیں گے کہ لمبے بالوں والا ہے، ٹھیک ہے نا، لمبے بالوں والا وہ نوجوان طالب جدید، ایک نیا طالب علم ہے. جی صحیح صاحب. چھٹا جملہ لمن الدفتر جی غلاف الجمیل. لمن الدفتر ذو الغلاف الجمیل، دونوں جگہ پر الف لام آئے گا. ترجمہ کیا ہوگا؟ جی وہ خوبصورت کور والا رجسٹر کس کا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. ذالک الرجل ذو النضارۃ المدیرنا. ارے مدیرنا پہ بھی الف لام داخل کر رہے ہیں. جی مدیرنا جی ذالک الرجل ذو النضارۃ، وہ اینک والا آدمی مدیرنا ہے، ہمارا پرنسپل ہے، ہمارا ہیڈ ماسٹر ہے. جی شاہد صاحب. ذالک الرجل ذو القامۃ الطویلۃ هو مؤذن مسجدنا. مسجدنا. جی ذالک الرجل ذو القامۃ الطویلۃ، قامہ قد، ٹھیک، اور طویلہ ظاہر ہے کامہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہے، یعنی لمبے قد والا، وہ لمبے قد والا آدمی ہوا مؤذن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کا مؤذن ہے. جی گزر صاحب. نزلہ جی سیارتی شابن، ایک نوجوان اترا. نوجوان، شابن نوجوان، ٹھیک ہے جی، یعنی ایسا نوجوان اترا ذو سیابن. اب شابن نکرہ تھا نا، اس لیے ذو کے بعد الف لام داخل نہیں ہوا. سیابن نظیفتن یعنی صاف کپڑوں والا، ایسا نوجوان جس کے کپڑے صاف تھے اترا. ٹھیک ہو گیا. شابن نوجوان، و شابن نشا فی عبادت اللہ تعالی، حضور کی حدیث ہے، جنہیں 7 قسم کے افراد جنہیں اللہ تعالیٰ اس کے سایہ تلے جگہ عطا فرمائے گا، اس میں وہ ایسا نوجوان، و شابن ایسا نوجوان، نشا فی عبادت اللہ تعالی جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا ہو. جی المجلۃ ذات سور ملونات. ہاں جی بڑے مشکل لفظ آ گئے اس میں. المجلۃ ذات سور ملونۃ. ہاں جی الف لام داخل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلی تو بات یہ ہے نہیں ہوگا، لگ نہیں رہا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیا اگر نہیں داخل کرے تو اسے کیا بنا رہے ہیں آپ؟ یعنی یا تو آپ یہ کہیں نا کہ آگے ملونۃ نہ ہوتا نا شاہ صاحب، ملونۃ نہ ہوتا تو ہم کہتے جی نہیں داخل ہوگا کہ المجلۃ ذات سور، رسالہ تصویروں والا ہے. ٹھیک ہے نا، خبر بن رہا تھا نا، پھر تو کوئی ٹینشن نہیں تھی، نکرہ ٹھیک ہے لائے. لیکن آگے ملونۃ آ رہا ہے، خبر وہ ہے اصل میں، تو اس کا مطلب ہے یہ مبتدا کا حصہ ہے، یعنی المجلہ کی صفت بن کر آ رہا ہے. اب جب یہ المجلہ کی صفت بن کر آ رہا ہے تو المجلہ معرفہ ہے، لہذا اس پہ الف لام داخل ہوگا. المجلۃ ذات الصور، نہیں کیوں ایک جیسا الف لام داخل ہوگا نا. کہاں پر دیکھیں سورن اور سوری میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں پر آپ ایک حرکت پڑھ رہے ہیں، وہاں پر 2 حرکات پڑھ رہے ہیں، تو فرق تو ہے. المجلۃ ذات الصور یعنی وہ تصویروں والا مجلہ، ملونۃ، لونہ لام واو نون، لون رنگ ہوتا ہے نا، تو لونہ باب تفعیل میں رنگ کرنا، لونہ یلون، اسے ملون رنگ کرنے والا اور ملون رنگ کیا ہوا. ٹھیک ہے، تو کلرڈ ملونۃ اس لیے کہ المجلہ تھا، مؤنث تھا اس لیے، یعنی وہ تصویروں والا مجلہ رنگین ہے. هذه الدراجة ذات العجل عجل الثلاث. جی هذه الدراجة ذات العجل الثلاث
لبن الصغیر. بہت گرامر پھر اس جملے میں آپ کو ملے گی. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اجل پر بھی الف لام داخل ہوگا اور اس کی صفت جو آ رہی ہے ثلاث اس پر بھی الف لام داخل ہوگا. بالکل یہ سارا مبتدا بن کر آئے گا یہاں تک, اور اس کے بعد جو ہے لبن الصغیر یہ خبر بن رہی ہے جار مجرور. ترجمہ کچھ ایسا ہوگا, پھر اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں کہ یہ سائیکل تین پہیوں والی, یعنی یہ تین پہیوں والی سائیکل, ترجمہ صفت کو پہلے لاتے ہیں نا تو اس لیے پہلے یہ تین پہیوں والی سائیکل میرے چھوٹے بیٹے کی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہاں پر دو تین چیزیں آپ نے نوٹ کی ہوں گی. ایک بات یہ کہ زو کا مونس جو ہے ذاتو استعمال ہوا, کلیئر ہوگی نا, ایک بات یہ. دوسری بات یہاں پر دیکھیں کہ تین پہیے ہم نے جو گنتی پڑھی ہے, آپ کو یاد ہوگا گنتی ہم نے پڑھی کہ 3 سے لے کے 10 تک مضاف مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے, لیکن یہاں پر آپ کو مضاف مضاف الیہ کے طور پہ نظر نہیں آ رہی. تو یہ ایک پوائنٹ ہے, یہ میں انشاءاللہ کلیئر کرتا ہوں بورڈ پہ. اور دوسرا پوائنٹ یہ جو لبن الصغیر ہے یہ کلیئر تو ہوگا آپ کو, لیکن اس میں بتا دوں گا کہ کس طرح یہ چیزیں آپ کے سامنے جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. جی میرے پاس 3 اور پہیے 3 wheels, ٹھیک ہے. 3 سے لے کے 10 تک گنتی مضاف مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے, یہ ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور ہوتا کیا ہے, پہلے آتا ہے عدد اور پھر معدود ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس میں جو آپ کا معدود ہوتا ہے وہ جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر مضاف الیہ تو مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. تو پہیے کی عربی کیا ہے جی؟ عجلتن. ٹھیک ہے. اور اس کی جمع جو ہے وہ آ رہی ہے عجلن. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے کہنا ہے 3 پہیے, جمع یہ ہے, یہ واحد ہے, اس طور پہ سمجھ لیں. تو پہلے عدد آنا ہے. اچھا 3 سے لے کے 10 تک جو ہے وہ مذکر معدود کے لیے گولتا والا عدد اور مونس معدود کے لیے گولتا کے بغیر عدد. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ مونس ہے تو اس کے لیے کیا لگے گا؟ سلاسو. سلاسو لگے گا نا, اس کے اسے بیس کرنا ہے نا. تو یہ آپ کا بن گیا جی سلاسو, اور یہ مضاف الیہ حالت جر میں آئے گا, جمع کا لفظ آ گیا تو یہ بن گیا اجلن. سلاسو اجلن, 3 پہیے. کلیئر ہو گیا. تو یہ تو ایک نارمل طریقہ ہے. قرآن مجید میں آپ کو اکثر ایسے ہی ملے گا, جتنے بھی 7 سماواتن 7 لیالن, ٹھیک ہے, 6 ایامن, اسی پیٹرن پہ. لیکن قرآن میں بھی کہیں آپ کو ملے گا, یعنی بعض اوقات یہ جو عدد ہے نا, یہ عدد جو ہے یہ صفت بن کر استعمال ہوتا ہے, بالکل جس طرح 1 اور 2 میں استعمال ہوتا ہے نا, بالکل اسی طرح. یعنی اس وقت پھر کیا ہوتا ہے, اس وقت رول یہی رہتا ہے, یعنی مونس معدود کے لیے عدد جو ہے وہ گولتا کے بغیر ہی آئے گا. یعنی اب آپ کہنے لگے 3 پہیے تو آپ کہیں گے اجلن اور سلاسن. اجلن سلاسن, یعنی اب یہاں پر وہ عدد جو ہے وہ صفت بن کر آ گیا. بات فالو کر رہے ہیں؟ یہ تو ہماری نارمل ہے نا, جس طرح ہم نے گنتی سیکھی ہے مضاف مضاف الیہ پیٹرن پہ. لیکن یہ 3 سے لے کے 10 تک کی آپ گنتی جو ہے وہ موصوف صفت کے طور پہ بھی لا سکتے ہیں. 3 سے 10 تک کی. ٹھیک ہے. قرآن میں اس کی ایگزامپل موجود ہے, اور حدیث میں بھی الصلوات الخمس. دیکھیں میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے, الصلوات الخمس, 5 نمازیں.
فالو کیا؟ 5 نمازیں، یعنی اب یہ 5 کا جو عدد ہے وہ صفت بن کر آ رہا ہے نمازوں کے لیے. ویسے تو 5 نمازوں کو ہم اس طرح لائیں گے نا، خمس صلوات، اس طرح آنا چاہیے نا. کیا آنا چاہیے؟ 5 صلوات. ایک ہی معنی ہے نا، 5 نمازیں، یہی 5 نمازیں، وہی 5 نمازیں. یہ ترتیب آپ کی مرکب اضافی ترتیب ہے، اور یہ ترتیب جو ہے آپ کی مرکب توصیفی ترتیب ہے. اب سمپل آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے اگر آپ کے سامنے کوئی گنتی میں مضاف الیہ کے طور پہ لکھا ہو تو آپ اسے مرکب توصیفی یعنی مرکب اضافی گنتی کو مرکب توصیفی گنتی میں کیسے تبدیل کرتے ہیں، بس یہ آپ سمجھ لیں، بات کلیئر ہو جائے گی. بس ہمارے پاس ہے سبع سماوات، سبع سماوات، اس کو کیسے کریں گے آپ؟ یعنی یہ مرکب اضافی ترتیب ہے، آپ اسے مرکب توصیفی ترتیب میں لائیں تو کیا لائیں گے؟ یعنی الف لام لیا میں اگر فرض کیا السماوات السبع، السماوات السبع، 7 آسمان، 7 آسمان. یعنی 7 آسمان کہنے کے 2 طریقے اب آپ کے سامنے آ گئے. ایک تو وہ جو نارمل ہم نے طریقہ پڑھا مضاف الیہ پیٹرن، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو عدد کو صفت بنا کے لائیں، لیکن اصول پیچھے وہی ہے. بالکل جیسے 1 اور 2 استعمال ہوتے ہیں، بالکل جس طرح 1 اور 2 موصوف صفت کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں نا، اس طرح 3 سے لے کے 10 تک بھی آپ موصوف صفت کے طور پہ گنتی استعمال کر سکتے ہیں. جی ایک ترکیب اور آپ کے سامنے رکھ دوں، میرا چھوٹا بیٹا، میرا چھوٹا بیٹا، ٹھیک ہے. کنسٹرکشن مرکب اضافی میں صفت کا استعمال کلیئر ہو گیا. صفت ہائڈ کر دیں، سمپل آپ کے پاس مرکب اضافی آ گیا میرا بیٹا. میرا بیٹا کی عربی کیا ہے؟ ابنی. مرکب اضافی میں جب صفت استعمال ہوتی ہے تو صفت یا مضاف کی ہوتی ہے یا مضاف الیہ کی ہوتی ہے، جس کی بھی وہ آتی ہے اینڈ پر ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کس کی صفت ہے؟ بیٹے کی صفت ہے، یعنی مضاف کی صفت ہے. مضاف کی صفت ہے، جس کی صفت ہوگی اس کے مطابق ہوگی. ابن کا جائزہ لے لیں چاروں اعتبارات سے، کیونکہ صفت ہم نے اس کے مطابق لگانی ہے. ابن کا لفظ پہلی بات معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ ابن کا لفظ معرفہ ہے یا نکرہ؟ 7 کیٹیگریز میں سے نوٹ کر لیں کس کیٹیگری میں آ رہا ہے. اگر آ رہا ہے تو معرفہ ہے. ابن کیا اس میں علم ہے؟ نہیں. ضمائر، اشارہ اور وہ موصول تینوں وہ نکال دیں. الف لام داخل ہے؟ نہیں، نکل گیا. 5 ہو گئے. مضاف الی المعرفہ، مضاف الی المعرفہ معرفہ، تو معرفہ ہے. معرفہ کا مطلب ہے ڈیفینیٹ. 1 نمبر 2 مذکر ہے. نمبر 3 واحد ہے. اور نمبر 4 حالت رفع میں ہے. حالت رفع میں ہے نا؟ کیسے پتہ چل رہا ہے حالت رفع میں؟ اصل میں تھا ابن پلس یا تھا، یا متکلم کی ڈیمانڈ تھی کہ مجھ سے پہلے زیر ہو، تو ابنی بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے صفت لانی ہے جو کہ معرفہ ہو، مذکر ہو، واحد ہو اور حالت رفع میں ہو. اور چھوٹے کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے جی صغیرن. ٹھیک ہے جی، یعنی صغیر کا لفظ ہے میرے پاس چھوٹا. صغیر مذکر تو ہے، ٹھیک ہے، واحد بھی ہے. 2 چیزیں ہیں، اس کو کر دیں، اس کو ایک معرفہ بنا دیں اور حالت رفع میں لیں. یعنی معرفہ بنانے کے لیے اس پہ الف لام داخل کر دیں اور رفع میں الصغیر. تو ابن الصغیر، ابن الصغیر میرا چھوٹا بیٹا. کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک کلیئر ہے. تو اب میں کہہ رہا ہوں میرے چھوٹے بیٹے کے لیے یا میرے چھوٹے بیٹے کی، اس کے لیے لام لگے گا، لام جارہ. لام جارہ جب شروع میں لگا تو پہلی بات ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، حمزۃ الوصل ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا. یہ بن گیا آپ کا لبنی. اب ابن کا لفظ جو ہے وہ جر میں چلا گیا، جر میں چلا گیا. تو اب یہاں سے
یہ چینج ہو گیا, یہ آ گیا جر, لہذا یہ بھی چینج ہو جائے گا, اور یہ الصغیر سے کیا ہو جائے گا, لابن الصغیر. کلیئر؟ تو یہ دو تین چیزیں تھیں جو ضروری تھیں تاکہ آپ کو اس جملے میں سمجھ آ جائے بات. ہاں جی, اب اس جملے کو دیکھیں کہ حاضر دراجۃ ذات اجل ثلاثن. اب یہاں پر اجل ثلاثن کیوں آیا؟ ذاتو کا مضاف الیہ ہو کر, مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے, اس لیے یہ آپ کو حالت جر میں. ہم نے کنسٹرکٹ کیا تھا اجل ثلاثن, ہم نے اسے رفع میں کنسٹرکٹ کیا تھا, ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ تین پہیوں والی سائیکل, یہ تین پہیوں والی سائیکل میرے چھوٹے بیٹے کی ہے. تو آپ نے الصغیر پہ بھی جر دیکھ لی نا, کلیئر ہو گیا. اچھا, اب دوسری بات ہے کہ ذات الاجل الثلاثی, الف لام بھی داخل کرنا ہے. میں نے الف لام کے بغیر اسے پڑھا تھا, ایز اٹ از پڑھا تھا, تو کریکشن کرنے ہیں, یعنی الف لام داخل کرنا ہے آپ نے یہاں پر کہ حاضر دراجۃ ذات الاجل الثلاثی لابن الصغیر. کلیئر ہو گیا جی. لیں جی آخری جملہ اس ایکسرسائز کا, تلک المساجد ذات المنائر جی. یعنی پہلی بات یہ کہ یہاں پر جو آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے وہ ہے منارتن, مینار, اس کی جمع منائرو, غیر منصرف جمع, ٹھیک ہو گیا. غیر منصرف جمع حالت جر میں, غیر منصرف حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا, لیکن الف لام داخل ہو گیا تو زیر قبول ہو گئی. یعنی ذات المنائری اور عالیتن العالیتی, یعنی وہ اونچے میناروں والی مسجد, مسجد نہیں بلکہ مساجد جمع, اس لیے تلکا کا اشارہ استعمال ہوا ہے, اور اس لیے صفت جو ہے وہ مؤنث آ رہی ہے ذاتو کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تلک المساجد ذات المنائر العالیتی, وہ اونچے میناروں والی مساجد, جمیلتن خبر بھی واحد مؤنث, ٹھیک ہے نا, خبر بھی مؤنث, جمیلتن خوبصورت ہیں, جدن بہت زیادہ. تو ہمارے مطلب پورے کورس کی محنت آپ کہہ لیں گے وہ اس ایک ایکسرسائز میں اگر دیکھا جائے تو اس ایک ایکسرسائز میں انہوں نے ڈال دیا. لیکن بہرحال ہم واقعی اس کتاب کو اپریشیٹ کرتے ہیں. باقی اس میں ڈاکٹر صاحب کی یعنی وہ 40 سالہ جو ان کا تجربہ ہے اس کے پیچھے, یعنی پڑھانے کا تجربہ عربی گرامر, تو یہ واقعی ایک مزیدار کتاب ہے اور بہت کچھ اس سے ملتا ہے ہمیں. لیجیے تمرین 68, اقرأ الامثلۃ, مثالوں کو پڑھ, ثم کون, پھر تو بنا, جملاً مثلہا, ان کی مانند کچھ جملے, مستعملاً, استعمال کرتے ہوئے, الکلمات التی, ان کلمات کو جو بین القوسین, دونوں بریکٹس کے درمیان میں ہیں. جی پیٹرن دیکھ لیں پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. اگر پیٹرن نہیں دیکھیں گے تو جملے غلط بنائیں گے آپ. پیٹرن ہے اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ, کیا تم فٹ بال کھیلے یا باسکٹ بال, ٹھیک ہے. نوٹ کریں کہ جو کچھ آ کے بعد ہے وہی ام کے بعد ہونا چاہیے. کلیئر ہو گیا. اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ, محمدن رأیت ام حامدن. جو کچھ میں نے کیوں کہا ہے, جو کچھ اس حوالے سے کہا ہے کہ مفعول محمدن پہلے آ رہا ہے نا رأیتا کا, اس کے بعد حامدن اسم ہی آ رہا ہے, فعل نہیں آئے گا ساتھ, ٹھیک ہے. یعنی یہ پوائنٹ یہاں پر, کتاب الفقہ اخذت ام کتاب السیرت, یعنی آ اور ام کے بعد ایک جیسی چیز ہونی چاہیے. اسم ہے تو دونوں طرف اسم ہونا چاہیے, فعل ہے تو دونوں طرف فعل ہونا چاہیے. یہ پوائنٹ بس سمجھنا ہے آپ نے. اب کیونکہ انہوں نے جو آپ سے ایکسرسائز کروانی ہے اس میں انہوں نے صرف 3 اسماء دے دی ہیں, آپ نے پیٹرن کو فالو کرنا ہے. پہلی ایگزامپل ہے ضربتا
اور عباس ہے اور محمود ہے. جی صحیح صاحب, آ اور ام استعمال کرنا ہے, لیکن خیال رکھنا ہے کہ جو کچھ آ کے بعد ہو وہی ام کے بعد آنا چاہیے. اور ضربت تا پر آپ نے کیا ڈالنا ہے, یہ آپ کی مرضی ہوگی. جو مرضی سے مراد یہ نہیں ہوگی جو آپ مرضی ڈال لیں, یعنی ضربتا ڈال سکتے ہیں یا ضربتی ڈال سکتے ہیں. عباسن ضربتا ام محمودن. ماشاءاللہ. عباسن ضربتا ام محمودن, یعنی کیا تو نے عباس کی پٹائی کی یا محمود کی. جی امیس. اشربتا, پہلی بات کہ شربا یشربو, شربا ہے. جی اشربتا جی اسیر البرتقالی جی, ام اسیر العنب. غلط ہو گیا. جو آ کے بعد لانا ہے وہی ہم کے بعد لانا ہے. ساری ہماری پچھلی 5 منٹ کی گفتگو یہی تھی. اسیر البرتقالی شربتا ام اسیر العنبی. جی شاہ صاحب تیسرا جملہ. ام سیارت المدرس. اسیارت المدیری رأیتم ام سیارت المدرسی. جی ماشاءاللہ. جی گلزار صاحب. هذه المجلة قرأتن أم تلك. تلکا. ماشاءاللہ. هذه المجلة قرأتن ام تلکا. اشارہ ہے تو دونوں طرف اشارہ آ گیا, ٹھیک ہے نا, اسم وہی والا پوائنٹ. جی شبیر صاحب آخری جملہ آپ کے لیے. مفتاح البیتی اخذت ام مفتاح السیارتی. کیا گھر کی چابی تو نے لی یا گاڑی کی. لیکن تمرین 69 یہ فریکشن کے بارے میں بتایا گیا. تعلم, تعلم یتعلم, تعلم یتعلم سیکھنا, اس سے فعل امر تعلم تو سیکھ. تعلم الکلمات الآتیتا آنے والے کلمات کو سیکھ. نصفن یعنی فریکشن ہے, 1/2 کے لیے نصفن, 1/3 کے لیے سلسن, 1/4 کے لیے ربعن یا ربعن, یعنی عین کلمہ پر پیش بھی آ سکتی ہے. 1/5 کے لیے خمسن یا خمسن, 1/6 کے لیے سدسن, 1/7 کے لیے سبعن, 1/8 کے لیے سمنن, 1/9 کے لیے تسعن, اور 1/10 کے لیے عشرن. عشر ہوتا ہے نا 1/10 زمین پر عشر, یہ وہ 1/10. کلیئر ہو گیا نا. باجوز ہے اس کا کون جملن مستعملن الکلمات الآتیتا. جملے بنانے ہیں جی, جلدی جلدی سے ایک چھوٹے چھوٹے جملے بنا لیں. جی پہلا جملہ صحیح صاحب. دخلا, دخل حامدن فی البیت. دخل حامدن فی البیتی, دخل حامدن فی البیتی. جی امیس. بحث ان, بحث ان کے معنی ہوتا ہے تلاش کرنا. بحث ان یا اس کا کوئی بھی صیغہ استعمال کر سکتے ہیں, اجازت ہے آپ کو. یہ پریپوزیشن ہے صاحب. ان پریپوزیشن ہے. جی جیسے اس کو تلاش کریں گے وہ ان کے ساتھ لائیے گا. جی بحثت عن جی برتقال. بحثت عن الکتابہ, عن الکتابی, سوری, بحثت عن الکتابی, میں نے کتاب کو تلاش کیا. جی شاہ صاحب. الاسبوع الماضی, پچھلا ہفتہ. اسبوع الماضی. مدرسہ دی. جی ذهبت الى لاہور الاسبوع الماضی, ظرف کے طور پہ آ جائے گا, اسبوع الماضی کے طور پہ. جی گلزار صاحب. البارحہ, البارحہ گزشتہ رات. ما وجدتك في غرفتك البارحة. ما وجدتك فی غرفتك البارحة. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. جی شبیر صاحب آپ کے جملہ ہے جی زیارہ, زیارت کرنا, ملنا, ملاقات کرنا. اردو میں بنا لیں پھر سے ٹرانسلیٹ کر لیجئے. جی جی. میں اپنے دوست سے ملنے گیا. ذهبت ذهبت لزیارت صدیقی.
میں اپنے دوست سے ملنے گیا. ذهبت لزیارتی صدیقی. صدیقی پہلے نہیں ہے پھر لیزیار ذهبت صدیقی لزیارتی ہی زیارتی اپنے دوست سے ملنے گیا نا. ذهبت لزیارتی صدیقی میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا. جی زو صحیح صاحب زو. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جی عمیر صاحب نصف جی نصف. کتبتو جی کتبت نصف الکتاب کتبت نصف الکتاب. مفعول ہے تو حالت نصب میں ہے کہ میں نے کتاب کا نصف لکھ لیا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ کتاب لکھ رہے ہیں آپ. جی الکلمات الجدیدۃ مکنست جھاڑو اور اس کی جمع مکانس. سلم سیڑھی جمع سلالم. منارۃ مینار جمع منائر. نظارۃ عینک جمع نظارات. اجلۃ پیا جمع اجل. لحیۃ داڑھی جمع لوہن. سورۃ تصویر جمع سور. اذاعۃ اسٹیشن ریڈیو اسٹیشن جمع اذاعات. عالن بلند مؤنث عالیۃ. عالن یہاں پر رفع میں ہے. عالی اس میں منقوص. صابون صابون صابن سوپ. البارحہ گزشتہ رات. ملون کلرڈ. عصیر جوس. برتقال مالٹا. صباح صبح. کرۃ القدمی فٹ بال. کرۃ السلتی باسکٹ بال. نصف آدھا. مشا یمشی چلنا پیدل چلنا. اخذا یاخذ لینا. وضع یدعو رکھنا. وجد یجد پانا. بحث ان بحث یبحث ان ڈھونڈنا تلاش کرنا. لیں جی یہ 3 ایکسرسائزز واقعی ایک پورا پیریڈ چاہتی تھیں اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں اس کا حق ادا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے باقی اسباق کو بھی آسان کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن.